ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جو آپ کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک بغیر سکپ کیے آپ نے یہ پورا دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی آقا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارا پروسیس سمجھ آ جائے۔ جزاک اللہ۔ کہتا جی کیا؟ میں کہا جی میں روحانی آدمی ہوں۔ میرا جی نے کہتا اچھا روحانی آدمی۔ کہتا جی میں چلو آپ کہاں ہیں؟ میں کہا جی میں مریم ہوں۔ میں آپ لاہور آئیں گے تو میں آپ سے ملنا ہے۔ میں لاہور آیا تو میرے پاس آ گیا، وہ رش دیکھا، کھانا میں گھر پہ بیٹھتا تھا۔ کہتا آپ تو واقعی نیک آدمی لگتے ہیں، لیکن میں بڑا تنگ ہوں آپ سے بات سے، لیکن مجھے چلو، میں کہا چلو میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، تو آپ واقعی فقیر ہیں، درویش ہیں، یا کوئی نام ڈرامہ کیا ہوا ہے؟ لے دس نہیں یار، کوشش یہ ہے۔ بتاؤ کیا میں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہتا میں نے زندگی میں بڑے بڑے بابوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، میری بچپن سے خواہش ہے مجھے آقا کریم کی زیارت ہو۔ اللہ اکبر۔ میری بچپن سے خواہش ہے کہ میری آقا کریم اور زیارت مجھے نہیں ہوئی۔ بڑے بابے، بڑے درویش، بڑے آستانے، بڑیاں خانقاہاں، بڑے مزار، بڑے ڈونگی، بڑے پکار، کچھ نہیں ہوا۔ تو مجھے اگر آپ کو ایسا وظیفہ آپ کے پاس ہے، وہ وظیفہ میں آج آپ سے بھی شیئر کروں۔ واہ 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 واہ، یہ خیر کا بیڑا، درویش کا بیڑا ہے۔ بالکل بالکل۔ میں کہتے مجھے کوئی وظیفہ بتائے۔ میں نے وہ وظیفہ بتایا اسے، وظیفہ بھی ہم شیئر کریں گے۔ وہ گھر گیا، جب گھر گیا نا تو مجھے اس کا روتے ہوئے فون آیا ایک دن، کہتا میرے پہ وہ کرم ہو گیا، مجھے آقا کریم کی زیارت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حیران کن بات ہے، وظیفہ جاری تھا، دوسری دفعہ بھی زیارت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کسی انسان کے لیے کائنات کی سب سے بڑی سعادت، کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، وجہ تخلیق کائنات، سرور کونین، سرور کائنات، محبوب خدا، شافع محشر، نبی رحمت، نبیوں کے سردار کی زیارت۔ اللہ اکبر۔ وہ ان آنکھوں کو چومنے کو دل کرتا ہے، اس بیڈ کو، اس کمرے کو جہاں پہ وہ زیارت کا پروسیس ہوتا ہے۔ مجھ گناہگار پہ بھی ہوا تھا، تو میں وہ کہتا جی میرے پہ تو میرے پاس یار روئی جائے، روئی کہتا میرے پہ کرم ہو گیا۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ میرے پہ 2 دفعہ زیارت ہوگی، میرے پہ 2 دفعہ زیارت ہوگی۔ میں یہ پھر میں نے وظیفہ، میری ایک بیٹی بنی ہوئی ہے، ثنا اس کا نام ہے، اس میں کیا کروں آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب وہ وظیفہ سے کیا، وہ جب گئی نا حج کرنے پہ، تو روزہ جب حج کر رہی تھی، جب وہ وہاں پہ منا میں اکٹھے ہوتے ہیں، عرفات میں منا میں، وہ کہتی میں سو گئی تو آقا کریم خواب میں آیا تو کہتی ثنا آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ سر پہ ہاتھ رکھا، آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو۔ بے شمار ایسے دوست احباب جن پہ یہ اللہ کا کرم ہوا، وہ وظیفہ میں وہ سلیم صاحب میرے پاس آتے ہیں۔ میں پرسوں پونا تو کہتا ہے مجھے تھوڑا بیمار ہوں، میں چکر آتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ وہ بیٹا بھی کہتا ہے سر ہم تو عقیدت کے طور پہ سارا دن لوگوں سے بتاتے ہیں بھٹی صاحب کا نمبر یہ ہے، ثنا یہ ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو آپ سارے لوگ وہ جو چاہتے ہیں کہ نبیوں کے سردار اور وجہ تخلیق کائنات، نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں خدا کا بھی نہ پتہ ہوتا۔ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو آقا کریم کو ویسے مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کریم کی خیال یہ کرنا ہے، آپ نے جو پڑھنا ہے، آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ آقا کریم کی اما عائشہ کے حجرہ مبارک کے باہر بیٹھے، تصور ہی ہوگا آپ کا جب آپ نے عشاء کے بعد بیٹھنا ہے۔ 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں۔ ان دنوں میں رزق حلال کا خیال کرنا ہے، اپنے سینے کو کینہ نفرت بغض سے پاک رکھنا ہے، اور پھر آپ نے شروع کرنا خیال یہ کرنا ہے کہ آپ اما عائشہ کے حجرہ مبارک کے باہر بیٹھے ہیں، حضرت بلال وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں، آقا کریم باہر سے آئے ہیں، اور آ کے نا وہ آ کے نا اندر آتے، کھانا ہماری وہاں کھانا رکھتی ہے، تو آقا کریم پوچھتے ہیں کہ باہر دیکھو کوئی سوالی تو نہیں آیا ہوا، کوئی پردیسی تو نہیں باہر بیٹھا ہوا۔ تو بلال آئے گا باہر تو آ کے کہے گا جی وہاں پہ کوئی پاکستان سے بڑا گناہگار عرفان اصغر یا عبداللہ بھٹی یا فیض یا امیر بیٹھا ہوا ہے، تو ہماری ماں کہے گی وہ کیا مانگتا ہے اس کو دے دے جا کے، دے دے، وہ جو مانگتا ہے اس کو دے دیں، اور آقا کریم کہیں گے جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، اس کو دے دیا۔ یہ آپ نے خیال کرنا، اس خیال کے ساتھ آپ زمین تصور کرنا کہ آپ اما عائشہ کے حجرے کے باہر بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، اور بار بار آپ نے زمین کو چومنا ہے کہ پتہ نہیں میرے نبی کے پاؤں کہاں پڑے تھے۔ جہاں بیٹھے اس خیال کے ساتھ سمٹ کے بیٹھنا ہے، عقیدت سے بیٹھنا ہے، کشکول بھر کے بیٹھنا ہے کہ پتہ نہیں میرے نبی کے کہاں پاؤں پڑے تھے، اور میں نجس گناہگار وہاں بیٹھا ہوں، میں وہاں بیٹھا ہوں۔ 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں۔ پہلے پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، اسی دانے پہ پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ یا رسول اللہ حوض کوثر کے بالک ہے، اگر ہمارے بھاگ جاگ گئے تو روز محشر تو آپ ہمیں جام پلائیں گے، شراب طہور پلائیں گے، دنیا میں اپنی زیارت کا جام پلا دیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ سورہ کوثر، تیسرا کلمہ سورہ کوثر۔ 5 تسبیحاں پڑھ کے آپ نے آقا کریم کو حضور پیش کرنی ہے کہ یا رسول اللہ میری ماں میری طرف یہ قبول فرمائے۔ خیال وہی ہوگا، گناہگار، پاکستان سے مظلوم،
ٹوٹا ہوا بلال، حضرت بلال کھڑے ہیں، آقا کریم آتے ہیں، ہماری ماں پوچھتی ہے کھانا کھانے سے پہلے کوئی باہر بیٹھا ہے تو اس کو بھی کھانا دے، واہ 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 واہ، باہر بھوکا تو نہیں بیٹھا، ہاں کوئی مسکین تو نہیں بیٹھا۔ ہاں۔ جب آپ یہ 5 تسبیحاں پڑھتے ہیں، میری زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگ آ گئے جن پہ یہ کرم ہو چکا ہے۔ میں جب جو نام لیا، نمبر دیا ہے، ان کو تو کرم کی اخیر ہوگی نا، کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کو 2 دفعہ زیادہ، اور میرے جو دوست حلقہ باب میں ان کو جب بہت سارے لوگوں پہ کرم ہوا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ تو سیم ہو تو یہ 41 دن کرنا ہے، 90% تو 41 دن میں کرم ہو جاتا ہے، نہیں تو آقا کریم کو منت ہے، ترلا ہے، آئے ہائے، کسی بھی وقت اگلا چلا کر لیں، اگلا چلا، ایک دو چلر کے اندر یہ دنیا کی سب سے عظیم سعادت آپ پہ آ جاتی ہے۔ زیارت رسول کے حوالے سے یہ میرا مجرب وظیفہ ہے، لیکن میں یہاں پھر کہہ دوں گا اگر کسی کو نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو جھانکے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، پانڈے کی گند تو نہیں پیا، آئے ہائے ہائے، پانڈا میلا تو نہیں رہ گیا، کوئی کچرا تو نہیں ہے، کچرا تو نہیں رہا، انہوں صاف کرو، تکبر، نفرت، غرور، شہوت، لالچ کو نکالو، اخوت، محبت، پیار اور آقا کریم کی حرمت اور کی محبت کو اپنے دامن میں بھر لو، تو جب ترلا پاؤ گے، محبت پڑھو گے، وہ ضرور کرم کرے، ضرور کرم۔ یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ خاص تحفہ ہے، جب جیسے ابھی ذو الحج کے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں پڑھیں انشاءاللہ بہت سارے لوگوں پہ شہنشاہ دو عالم، سرور کائنات، سرور دو عالم، محبوب خدا، وجہ تخلیق، میں جب بولتا ہوں وجہ تخلیق کائنات، مجھے یہاں سکون ملتا ہے، وجہ تخلیق کائنات، آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی۔ میں نے بڑا خوبصورت کالم لکھا تھا، نور کا سفر، جب اللہ تعالیٰ نے بنایا نا سب روحوں سے، اللہ سب ربوں کا وعدہ لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے نا نور محمدی ان کے ماتھے پہ رکھ دیا، تو پھر یہ چلتا 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 حضرت عبداللہ کے ماتھے پہ آیا۔ جب حضرت عبداللہ کے ماتھے پہ آیا نا، تو جب آپ مدینہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے نا، جب پھرتے تھے تو عورتیں رشک کے کھڑی ہو جاتی تھی، وہ نور تھا جو ہر نبی کے، وہ نسل در نسل نور کا سفر میں نے لکھا تھا، چلتے 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 ہر نبی کے جو بھی نبی آتا تھا وہ چمکتا تھا، اس کی تخلیق، اس کی عظمت کی وجہ وہ نور تھا، جو آقا کریم کا نور اس کے ماتھے میں تھا۔ اور جب وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اماں آمنہ سے ہو گئی، تو جب وہ نور اماں آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا، تو ایک دن چل رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، تو اس عورت نے منہ ادھر کر لیا، کہتے حضرت عبداللہ کہنے لگی آقا کریم کے والد، تم نے منہ ادھر کر کہتی آج تمہارے اندر وہ نور نہیں ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، جس نور کی وجہ سے جب وہ چلتے تھے تو عورتیں فریفتہ ہو جاتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کون سا نور ہے، کون سی روشنی، کیا اٹریکشن ہے، کہتی آج وہ تمہارے اندر نور نہیں ہے، وہ نور جو ہے ماں کے پیٹ سے گیا، اور بس جو وہ نور ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، تو جو فارس کے جو جہنم کرے تھے آگ، وہ بجھ گئے، کنکرے گر گئے، پوری کائنات نور و نور ہو گئی۔ تو اس نور کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں سمائے، آپ کی روح میں سمائے، تو یہ وہ وظیفہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ رب ذل کریم جیسا تو مہربان ہے ہی کوئی نہیں نا، کہ جب روز قیامت ہوگی بار بار سارے نبی بے بس ہو جائیں گے تو اللہ صاحب ہی نہیں کرے گا، وہ کہیں گے آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کو بندہ ہے، آئیں گے آپ اللہ کی عبدالسلام کریں گے، تو پھر اللہ کی ذات فرمائے گی اے میرے محبوب، اے محمد، دعا مانگتے جائیے اور اپنے امتیوں کو لیتے جائیے۔ آئے ہائے۔